بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مرحلے کے بارے میں جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قبر کی پہلی رات کی۔ وہ پہلا لمحہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر مٹی کے بستر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ وہ وقت جب انسان کا مال، اولاد، عزت اور شان پیچھے رہ جاتی ہے اور ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ قبر میں پہلا دن، پہلی رات اور پہلے 24 گھنٹے میں انسان پر کیا گزرتی ہے۔ کیا وہ راحت میں ہوتا ہے یا عذاب میں؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے ملے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل علم حاصل ہو اور ہم سب عبرت حاصل کر سکیں۔ قبر کی پہلی رات ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے۔ جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ اس کی موت ہے، اور پھر اس کی میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے اور پھر سے لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک تنہا سفر جو صرف انسان اور اس کے اعمال کے درمیان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب لوگ پلٹ جاتے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ بھی میت سنتی ہے۔ اسی وقت دو فرشتے جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ سوالات یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی خوشبو چلا دی جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اس کے اعمال اس کی صورت میں آ کر اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ بدبخت ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتا، کہتا ہے: ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرشتے اس پر لوہے کے گرز مارتے ہیں جس سے چیخ نکلتی ہے، جسے ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ پھر اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر آگ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے: ہائے کاش میں واپس چلا جاؤں۔ قبر کی پہلی رات میں سب سے زیادہ خوفناک مرحلہ تنہائی ہے۔ ایک طرف اندھیری قبر، دوسری طرف مٹی کی چھت، کوئی چراغ نہیں، کوئی آواز نہیں، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، صرف اعمال ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے برے اعمال لے کر قبر میں جائے تو وہ اعمال ایک خوفناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں جو اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے اعمال اچھے ہوں تو وہ ایک حسین صورت میں آ کر قبر میں اس کا ساتھی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ڈرنا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال بتائے ہیں، جیسے سورۃ الملک کی تلاوت، نماز کی پابندی، صدقہ دینا، گناہوں سے توبہ اور آخرت کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک قبر میں شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ بندے کو نجات دلوا دیتی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم جب قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو یوں روتے جیسے چھوٹے بچے ہوں اور فرماتے کہ یہ پہلا مقام ہے، اگر یہ آسان ہوا تو آگے سب آسان ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حال میں قبر میں جائیں گے۔ کیا ہم نماز چھوڑنے والے، جھوٹ بولنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، بد نگاہی کرنے والے اور حرام مال کمانے والے، یا ہم نیکیوں والے ہیں؟ قبر کس کو نہیں چھوڑتی، نہ بادشاہ کو، نہ فقیر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار یاد دہانی کرتی ہیں کہ موت بہت قریب ہے اور قبر کی رات بہت ہولناک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کا ذکر سنتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔
کسی نے پوچھا آپ جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنے قبر کے ذکر پر ہوتے ہیں۔ فرمایا قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ آسان ہوئی تو آگے سب آسان ہوگا، اگر یہ سخت ہوئی تو آگے سب سخت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ نیند کی حالت میں ہمیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہوش میں آئیں۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے بچنے میں لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قبر کے احوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح یا تو علیین میں جاتی ہے یا سجین میں۔ اگر نیک بندہ ہو تو علیین میں جاتی ہے جہاں نیک لوگوں کی ارواح جمع ہوتی ہیں، اگر بدبخت ہو تو سجین میں قید کی جاتی ہے، قیامت تک وہیں تکلیف میں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ آتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز آتی ہے، پھر روزہ، پھر قرآن، پھر اخلاق۔ اگر ان میں سے کوئی کمزور ہو تو وہ دوسرا اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک نیک عورت کو جب دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا وہ ہر روز سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی۔ ایک اور شخص کو دفن کیا گیا تو قبر سے بدبو آئی۔ لوگوں نے خواب میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتا تھا۔ قبر کے ان احوال کو سن کر اگر دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز قبر کی تیاری کریں، سوتے وقت توبہ کریں، روز قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیں اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کریں۔ قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے، لیکن اگر ہمارا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، درود شریف زبان پر ہو، نیکی کی فکر ہو تو وہ رات بھی رحمت بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے قبر میں اسے راحت نصیب ہوگی۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، وقت معلوم نہیں، تیاری ضروری ہے۔ زندگی فانی ہے اور اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے۔ آج عمل کا وقت ہے، کل حساب ہوگا۔ ابھی وقت ہے، ابھی پلٹ آؤ، اپنی نمازیں درست کر لو، ماں باپ سے معافی مانگ لو، حرام چھوڑ دو، توبہ کر لو، صدقہ دے دو، قرآن سے دوستی کر لو، تاکہ قبر کی پہلی رات آپ کے لیے راحت کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک خاتمہ عطا فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری قبریں جنت کے باغیچے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔